باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز کاسموس نیوز کے ساتھ اسلام آباد۔ آج کی کچھ اہم خبریں۔ آج 2021 صرف 24 گھنٹے میں 4.5 لاکھ درخواستیں موصول۔ یہ ریاض سے خبر تھی سعودی عرب سے۔ قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، وزیر اعظم کی اسپیکر کو آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان۔ خواتین پر حملہ پارلیمنٹ پر حملہ قرار۔ پی ٹی آئی خواتین ارکان اسمبلی۔ بھارت میں کرونا کی نئی قسم سے تباہی کیوں پھیلی، ماہرین نے بتا دیا۔ اگر اوقاف سے مینج نہیں ہوتا تو مزارات واپس کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی لابنگ کام کر کے 20 طاقتور ممالک نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کر لیا۔ 7 ممبران اسمبلی کے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں داخلے پر پابندی عائد۔ اسپیکر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ پارٹی فنڈز کی جانچ پڑتال کے لیے درخواستوں کا جلد فیصلہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن کے ساتھ ہونے والا معاہدہ میڈیا سے شیئر کریں۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فرق حبیب۔ 20 لاکھ خوراکیں موجود ہیں، ویکسین کی اضافی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون برائے قومی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا بیان۔ اب خبروں کی تفصیل۔ آج 2021 صرف 24 گھنٹے میں 4.5 لاکھ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ حج و عمرہ نے سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے گزشتہ روز رواں برس حج کی درخواستوں کے لیے لنک جاری کیا اور صرف 24 گھنٹے کے اندر وہاں 4.5 لاکھ درخواستیں موصول ہو گئیں۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں مقیم ملکی اور غیر ملکی شہریوں کی جانب سے اب تک حج کے لیے 4,50,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ موصول ہونے والی درخواستوں میں صرف 24 گھنٹوں میں ملی ہیں۔ وزارت حج و عمرہ نے لنک 24 گھنٹے قبل جاری کیا تھا۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کے مطابق ملنے والی درخواستوں میں سے 60% مرد حضرات کی ہیں جبکہ 40% خواتین کی ہیں۔ حج کی درخواستیں جمع کروانے کا ابتدائی مرحلہ غیر رسمی ہے جس میں خواہش مند افراد اپنے فوائد کا اندراج کرائیں گے۔ درخواستوں کی حتمی منظوری کا مرحلہ 13 ذی الحجہ تک جاری رہے گا جس کے بعد صرف 60,000 افراد کو اگلے مرحلے کے لیے منتخب کیا جائے گا اور صرف 24 گھنٹے کے اندر وہاں 4.5 لاکھ درخواستیں موصول ہو گئی ہیں۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں مقیم ملکی اور غیر ملکی شہریوں کی جانب سے اب تک حج کے لیے 4,50,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ اب چلتے ہیں صاحب، قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، وزیر اعظم کی اسپیکر کو آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز ایوان میں پیش آنے والے واقعہ اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر کو آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اسد قیصر نے پارلیمان میں افسوسناک واقعے سے وزیر اعظم کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ایوان میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان دونوں جانب سے ہنگامہ آرائی ہوئی۔ ایوان کا تقدس پامال کرنے والے اراکین کے خلاف بلا تفریق کارروائی کروں گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ اجلاس کی مکمل فوٹیج منگوا کر بغور جائزہ لیا گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر اور سیکرٹری قومی اسمبلی کی موجودگی میں ویڈیوز کا لنک جائزہ لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز ایوان میں پیش آئے واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اسپیکر کو آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ایوان میں پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کرنے اور ملوث ارکان کو کل تک سزا دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسپیکر اسد قیصر نے آج قومی اسمبلی میں پیش آنے والے واقعات پر تحقیقات کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے واقعات کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں گی۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ غیر پارلیمانی یا بد زبانی کرنے والے ارکان کو بطور اصلاح کل ایوان میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان نے آج ہنگامہ آرائی کے دوران ایک دوسرے کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی۔ اسد قیصر نے اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے رویے کو قابل مذمت اور مایوس کن قرار دیا۔ کل ایوان میں بڑی عجیب صورتحال تھی۔ ہمارے پڑھے لکھے ارکان اسمبلی ایک دوسرے کو ماؤں بہنوں کی، جن کو بیچاریوں کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، ان کو گالیوں کی صورت میں ایوان میں گھسیٹ رہے تھے، ننگا کر رہے تھے۔ نہ ان بے غیرتوں کو کوئی شرم آ رہی تھی، نہ حیا آ رہی تھی، نہ کوئی عمر کا لحاظ تھا ان میں، نہ کچھ تھا۔
میں حیران ہوں گا دیکھ کے کہ یار یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ماں کی، بہن کی، فلان کی، یہ ہاں یہ بڑا حیران ہوا۔ اور اس موقع پر وزیر تعلیم صاحب ان کا رویہ بھی قابل مذمت تھا، وفاقی وزیر تعلیم کا، جو بار بار وہ بجٹ کی کاپیاں، وہ اور زرتاج گل صاحبہ اور ایک دو اور سینئر خان جو بینچ پہ بار بار بجا رہے تھے وہ کتابیں، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں تھا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن شفقت محمود صاحب سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، وہ ایک خاندانی آدمی ہے، بارہا اسمبلی میں آئے ہیں، ان کے اباء و اجداد بھی اسمبلی میں رہے ہیں، میں ان کو بیسیکلی جانتا ہوں، لیکن ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کا ساتھ دیں گے۔ اپنی جب یہ ان کی باری آتی ہے تو کل انہوں نے عوام کو مچھلی منڈی سے بھی گندا ماحول دیا، بڑا عجیب ماحول تھا، منڈی سمجھ لیں، میں اسمبلی نہیں کہوں گا، منڈی کا ماحول بہت گندا تھا۔ اور وہ دیکھیں آپ، جس کو خواجہ آصف نے ٹریکٹر ٹرالی کا بڑا شور کیا، وہ خود آگے آگے ہو کے کیمروں کے آگے آگے چور چور، عجیب صورتحال ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، وہ اچھے خاندان سے تعلق ہے ان کا، ہے جی، اور وہ چور چور یہ وہ گنجا فلان ڈین، سمجھ نہیں آتی یار ان کو کب غیرت آئے گی، ان کی کہاں مر گئی ہے، ان کے کیا کہوں میں ان لوگوں کے بارے میں۔ یقین مانے بڑا دکھ ہوا دیکھ کے کہ یہ بجٹ اجلاس ہے، ہم نے بڑے بڑے اجلاس دیکھے ہیں۔ ایک دفعہ یہ تمینہ دولتانہ صاحبہ نے حرکت کی تھی کہ چوڑیاں اسپیکر صاحب پر پھینکی تھی، وہ قابل مذمت قابل نفرت ایک اقدام تھا۔ اس کے بعد کل جو حرکتیں کی ہیں انہوں نے، یہ خواتین، یہ زرتاج گل صاحبہ رات کو ایک وہ کانی عورت لے کے، وہ ملائکہ صاحب بہاری صاحبہ، وہ آنکھ کی پٹی باندھ کے آگے نہیں، آنکھ ڈیمیج ہو گئی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب بھی ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ بڑے پولائٹ ہوتے ہیں، بڑا ان کا یہ ایٹیچیوڈ جو ہوتا ہے، بڑا یہ بھائی یا بہن جی، بیٹا، ابا جان، چاچا جان، یہ کر کے اسمبلی میں پہنچ جاتے۔ ادھر جا کے علی نواز چوہان صاحب کو دیکھیں، علی نواز صاحب کو دیکھیں، علی نواز صاحب، میں یقین مانے قسم سے میں رات سائز ہوتا ہوں، یہ کیسا اچھل اچھل کے گالیاں دے رہا ہے، کیا اس کی ماں بہنی گھر میں دیکھ رہی، کیا عمران خان نے اس کو یہ تربیت دی ہے کہ اسمبلی میں اور یہ گند گلوچ کرو؟ یار آج تک آپ کہتے ہو اسمبلی پہ لعنت، اس اسمبلی کو آگ لگا دو، میں نہیں مانتا اس اسمبلی کو، تو ہم کیسے اس اسمبلی کو مانیں گے؟ آپ ذرا اس کی وضاحت کریں، ہم کیسے اس اسمبلی کو مانیں جس میں آپ نے اپنی ماؤں بہنوں کو ننگا کر دیا؟ ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پاگل ہیں اپنے ماں باپ کو خود گالی دیں گے؟ انہوں نے کہا جب آپ کسی بندے کو گالی دیتے ہو جو وہ آپ کو اس کے ریورس میں گالی دیتا ہے تو آپ خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہوتے ہو۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کل اسمبلی میں انہوں نے بیٹھ کے اپنی ماؤں بہنوں کو خود گالیاں دی ہیں۔ نبی پاک کا فرمان کوئی چھوٹا فرمان نہیں ہے، یہ حدیث شریف ہے کہ نبی پاک نے اتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تو فرمایا کہ آپ اپنے ماں باپ کو خود گالیاں مت دو، تو صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ صحابہ، ہم اپنے والدین کو کس طرح گالیاں دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب آپ گالی دیتے ہو نا کسی دوسرے بندے کو، لا مانا وہ آپ کو جواب میں گالی دے گا، وہ جو گالی دیتا ہے وہ آپ خود اپنے ماں باپ کو دیتے ہو۔ تو سوچنے کی بات ہے، ہم اسلام کی تعلیمات سے کتنی دور چلے گئے۔ یہ علی نواز چوہان صاحب، یقین مانے مجھے کا دکھ ہوا ہے ان کے ایٹیٹیوڈ سے، رویے سے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب جو تھے وہ بڑے بہت ہی غصے میں آ جاتے تھے ایک دم، اور لیکن ان کے منہ سے کبھی گالی نہیں نکلی۔ یہ آفرین ان کی تربیت، ان کے والد کی تربیت تھی کہ ان کے منہ سے گالی نہیں نکلی، بھلے جو مرضی ہو جائے انہوں نے گالی نہیں دی۔ کئی ہمارے رہنما ایسے ہیں جو غصے میں آ جاتے ہیں لیکن اپنی زبان، اپنے ہوش و آواز قابو میں رکھتے ہیں۔ ایک یہ کل دیکھے علی نواز چوہان، اس سے پہلے فیصل رضا عابدی صاحب تھے، وہ ماں بہن کی گالیاں دے دیتے تھے اسمبلی میں، سینٹ میں نے خود دیکھا ہے، جیسے اتحاد کو گالیاں دیتے وہ بیٹیوں کی، کہنا نہیں چاہیے لیکن خیر وہ بہت گالیاں دیتے تھے وہ سینٹ میں آ کے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی یہ نچلے گھروں سے آ گئے ہیں، جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ یہ خاندانی لوگ ہیں، یہ اچھل اچھل کے اپنا آپ دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے۔ مراد سعید صاحب تھے، اللہ نے ان کو عقل دے دی، ان کا ادارہ آج بڑی ترقی کر رہا ہے، جس ادارے کے وہ منسٹر ہیں، مواصلات کیے ہیں جی، اللہ پاک نے ان کو شعور دیا، عقل دی، اللہ پاک ان کو بھی عقل شعور دے۔ مراد سعید نے کافی ترقی کی ہے، مینٹلی بھی
اور ویسے جس ادارے کے وہ وزیر ہیں آفرین ہیں ان پہ چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بہت کچھ گین کیا ہے اور بہت کو ڈلیور کر رہے ہیں ہم عوام اب ان سے دیکھیں وہ منظر عام پہ اس طرح نہیں آ رہے گالی گلوچ لڑائی جھگڑا نہیں یہ شہر یار فریدی بھی اب کچھ مٹ گئے ہیں جب سے انہوں نے جان اللہ کو دے دی ہے نا تو یہ بھی کچھ بہتر ہو گئے ہیں جب عوام کے سامنے یہ لوگ جھوٹے پڑ جاتے ہیں نا پھر یہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ہماری باری نہیں اب یہ علی نواز چوہان دیکھیں یار یقین مانو قسم سے کل واقعی دکھ لگا اللہ پاک اس کو ہدایت دے عقل دے شعور دے ہم اللہ سے دعا گوئیں گڑ گڑا کے دعا گوئیں یہ سرتاج گل صاحب ہیں جی یہ ساری یہ اپنی وہ ہماری ہیں مزاری صاحبہ اتنی سینئر پولیٹیشین ہے اتنی سینئر پولیٹیشین ہے کہ ان سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے انہوں نے کل کیا سکھایا لوگوں کو ان کو بجائے یہ ہے کہ سمجھاتی ہیں لوگوں کو اپنے کولیگز کو سمجھاتی ہیں انہوں نے وہ وہی رویہ اپنا لی جو ان کے کولیگز کا تھا بڑی عجیب صورتحال تھی اسمبلی میں جس پہ آج اسپیکر صاحب نے ایکشن لیتے ہوئے 7 ارکان اسمبلی کو آج کے لیے پنش کیا ہے اور ان کو اسمبلی میں آنے سے روک دیا ہے ان میں علی نواز چوہان بھی ہیں خواجہ سہیل صاحب وہ ہے لاہور سے ہیں جی اس طرح اور بھی چند تین جو ہے پی پی کے ہیں نواز لیگ والوں کے ہیں 3 پی ٹی آئی کے ہیں ایک صاحب جو ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پنش سے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارا عوام میں کیا گند ہم نے کھلا رہا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے چلے خیر یہ تو ہمیں ورثے میں ملی ہوئی ہے سارا اس پہ ہم نے کلپنا ساری زندگی ہاں جی اور ساری زندگی ہمارے نصیب میں یہی سیاستدان ہے یہ نہ ہوں گے تو ان کے بچے آ جائیں گے بچے نہ آئیں گے تو ان کی بیویاں آ جائیں گی ہے جی بیویاں نہ ہوں گی تو ان کے بابا اجداد آ جائیں گے ہے جی کہنے کا مقصد یہ وہی کڑی ہے ساری وہی کڑی ہے ساری اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ خاندان نہیں آئے گا تو دوسرا کوئی خاندان نہیں بدلیں گے خاندان یہی چلیں گے لیا کہ خان سے اسٹارٹ ہو جائے آپ دیکھ لیں وہی خاندان چلے آ رہے ہیں وہی نواب اب کالمبا کی پوتیاں آ جاتی ہیں کبھی پوتے آ جاتے ہیں کبھی ان کا بیٹا آ جاتا ہے کبھی پوتا آ جاتا ہے حیران کن مسائل نہیں ہے ہمارے یہ شاہ محمود قریشی صاحب پہلے دادا جان تھے پھر والد صاحب تھے پھر یہ خود آ گئے اب بیٹا بھی آ گیا یہی گیلانی صاحب کا حال ہے پہلے والد صاحب تھے صوبائی وزیر ہے پھر یہ وزیر اعظم بن گئے یہ اعجاز الحق صاحب کی سفارش سے یہ ریلوے کے منسٹر بنے تھے یہ جنیجر صاحب کی کبینہ میں آئیں گے یہی لوگ اس میں کوئی اور نہیں آ سکتا نہ یہ دوسرے کا کسی کو موقع دیتے ہیں چودھری دورلہ فیملی ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں سارے وہی لوگ آئیں گے پہلے چودھری صاحب خود ہوا کرتے تھے جن کو سینٹ کی بلڈنگ میں اجلاس ہوتا تھا بھٹو صاحب اٹھوا کے وہ بڑا کہتے ہیں میری کرسی بڑی یہ ہے میں یہ کر دوں گا انہیں کرسی سمیت اٹھا کے اسٹیٹ بینک بلڈنگ سے باہر پھینک دیا تاریخ میں لکھا ہوا پھر بحث چوری کا کیس بھی ہو گیا اس کے بعد ان کے بیٹے آ گئے نوابزاد گرم تھے وہی چل رہے ہیں غضنفر گل وغیرہ وہی مدر علی خان وہی یہ سارے وہی چل رہے ہیں کوئی وہ سیالکوٹ چل رہے ہیں جی خوش حضرت سبانی کے والدین تھے پھر خوش حضرت آگے وہ اللہ کو پیارے آگے ان کے بچے آ جائیں گے تو یہ کہنے کی باتیں ہیں پہلے غلام دستگیر خان صاحب تھے پھر ان کے بیٹا صاحب آ گئے ہیں جی جہاں ان کے بچے نہیں پہنچ سکتے وہاں ان کی بھومیں آ جائیں یہ انور عزیز صاحب تھے ان کے بیٹے دانیال آ گئے دانیال کو جب نائل قرار دیا گیا تو ان کی بیگم آ گئی محنات دانیال عزیز آ گئی ہیں سمجھو تو بس یہ چند ایک خاندان ہے کراچا صاحب ایسے ہوتا سے اسی طرح ہر ضلع میں کوئی نہ کوئی ایسا ہے خاندان جو کسی اور کو برداشت ہی نہیں کر سکتا میرا شریف چلے جاؤ تو گوندلا ہوں گے تو پیر اسرار شاہ صاحب ہوں گے ہیں جی کے پی کے میں چلے جائیں تو ولی خان لوگ ہوں گے یا بلور فیملی ہوگی پر یہ ایک لمحہ فکری ہے عوام کے لیے کہ ہم نے کیا گند سلیکٹ کر کے بھیجا ہوا مشرف صاحب نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا کہ گریجویٹ ممبرز لے کے آئیں گے لیکن گریجویٹ اس سے بھی بدتر آئے گا انہی خاندانوں میں سے جو گریجویٹ تھے وہ آگے وہ اسمبلی میں بیٹھ گئے تو ان پڑھ جو تھے وہ نان گریجویٹ وہ باہر بیٹھے تھے وہ باہر بیٹھ کے وہی ہدایت کاری کرتے تھے یہ آگے فنکار تھے جو تھے یہ اداکار تھے آگے جو اسمبلی میں آئے ہوئے تھے ان کو پتہ نہیں تھا یہ لوگوں کا بھی تو وہ ان کو وہ پیچھے سے جو گائیڈ لائن ملتی تھی پیچھے مین منبع وہی تھا اب ابا یا دادا یا چاچا یا تایا باول نگر بھی چلے جائیں اسی طرح آصف شاہ صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں ہر طرف یہی حالت ہے کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو ڈینائی کریں گے چھپائیں گے بات وہی بارہا وہی آئیں گے وہی مڑ کے وہی آئیں گے حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کرتے ہوئے
آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق رات 12 بجے کے بعد ہوگا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق پیٹرول کی قیمت 2 روپے 13 پیسے اضافے کے بعد 110 روپے 69 پیسے ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 79 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 112 روپے 55 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 1 روپے 99 پیسے فی لیٹر اضافہ ہو گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 81 روپے 99 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق لائٹ ڈیزل کی قیمت یعنی LDO کی قیمت جس سے ٹیوب ویل وغیرہ چلتے ہیں 2 روپے 3 پیسے اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد لائٹ ڈیزل انجن کی نئی قیمت 79 روپے 68 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اب پھر وہی رونا، خواتین پر حملہ پارلیمنٹ پر حملہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات PTI کی خواتین ارکان اسمبلی نے گزشتہ رکن اسمبلی میں ہونے والے واقعے کو پارلیمنٹ اور خواتین پر حملہ قرار دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گزشتہ روز کے واقعے میں زخمی ہونے والی رکن قومی اسمبلی ملائکہ بخاری نے کہا ہے کل جو ہوا وہ پارلیمان کے لیے سیاہ دن تھا۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی پیش تھی ساری، یہ طارق صاحب بھی بینچ توڑنے میں آگے تھے، سیٹیاں بھی بجا رہی تھی۔ کل جو نون لیگ نے کیا وہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہنگامہ آرائی کرنے والے اس جماعت کے رکن ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن واقعہ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ شیریں مزاری کے ساتھ کیا کیا، ہم جانتے ہیں آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا۔ جب بے نظیر بھٹو پارلیمنٹ آتی تھی تو کن القابات سے نوازا جاتا؟ بچے آپ اس وقت بچے تھے جب یہ القابات ان کو دیے جاتے ہیں۔ محترمہ کو، محترمہ ہماری بڑی بہن تھی، بڑی بہن ماں کے برابر ہوتی ہے، اور وہ جو کہتا تھا نا القابات دیتا تھا، وہ آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کا وزیر داخلہ ہے شیخ رشید احمد، یہ ان کو کہتے تھے۔ میں کہنا نہیں چاہتا، اس وقت اسکیم چل رہی تھی یلو کیب اسکیم، تو کیسے کیسے القابات سے اس وقت آپ کی جماعت کے یہی ارکان تھے۔ نون لیگ نے نہیں کیا، خدا بادشاہ ہے، ہم اس وقت بھی اسمبلی کور کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور اس وقت شیخ رشید صاحب نے القابات دیے تھے جو آج آپ کے وزیر داخلہ وزیر ریلوے رہ چکے ہیں۔ یہ ان سے پوچھے آپ نے کیا انہوں نے القابات دیے تھے کہ نہیں دیے تھے؟ یہ خام خواہ کا جھوٹا الزام نون لیگ پہ لگا کے آپ سچی ہونے کی کوشش نہ کریں۔ یہ عدل خدا بات ہے کہ القابات جو دیتے تھے اس کی وجہ سے محترمہ کے دور میں ان کو باولپور جیل میں بند بھی کیا گیا۔ جھوٹا تھا سچا تھا کیس ڈالا، گھر سے کلاشنکوف بھی برآمد ہوئی، ٹھیک ہے۔ اجاز الحق نے بھی یہ اعلان کیا تھا، ان کے گھر سے بھی کلاشنکوف برآمد ہوئی، کیونکہ وہ آرمی افسر کے بیٹے تھے، سابق صدر پاکستان چیف آف آرمی صاحب کے بیٹے تھے۔ وہ 24 گھنٹے میں وارثہ تھانے سے ریلیز ہو گئے، لیکن ان کو قید کرے باولپور جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں سے یہ فرزندے راولپنڈی بن کے نکلے۔ اسی دوران ان کی والدہ فوت ہوئی، اور ان بیچاروں کے نصیب میں نہیں تھا کہ وہ ان کا چہرہ مبارک بھی دیکھ سکے اپنی والدہ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ القابات جو تھے یہ شیخ صاحب بھی یاد کرتے تھے، انہی میں واحد یہی تھے شیخ صاحب القابات دینے والے۔ میاں صاحب کو اتنی تربیت ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی کو القابات دیں، یا میاں شباز شریف کو لقب وغیرہ کسی کا نام بگاڑ کر کے۔ ان لوگوں کی یہ تربیت نہیں ہے، ان کے باپ نے ایسی تربیت ہی نہیں کی ہوئی۔ یہ شیخ رشید صاحب تھے جنہوں نے یہ القابات دیے محترمہ کو، کبھی کچھ کہہ دیے، کبھی کچھ کہہ دیے، کبھی کچھ۔ تو جس وجہ سے زرداری صاحب بھی، جب زرداری صاحب صدر تھے تو اس وقت شیخ صاحب نے جا کے معذرت بھی کی تھی ان سے پریزیڈنسی میں جا کے، اور کوشش کی تھی کہ ان کے اچھے مناسب ہو جائیں، اور پھر انہوں نے جب نہیں مانا پھر میاں صاحب کے پاس بھی گئے، ادھر بھی وہ بھی نہیں مانے، انہوں نے کہا جی نہیں آپ یہ گند ڈالتے ہو۔ اس کے بعد پھر یہ کہیں گے نہیں رہے تو آپ کی جماعت میں آگے، آپ ادھر آ کے یہ اپنے آپ کو سچا جھوٹا جیسے بھی ہے یہ کر رہے ہیں، وہ سیاست کر رہے ہیں، یہ پنڈی کی سیاست کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ غلط نام کسی کا بگاڑ بھی، اللہ اکبر۔ ہم عورت نہیں کیا ہماری عزت نہیں؟ مریم نواز پاناما کیس میں JID کے سامنے پیش نہیں ہوتی تھی۔ مریم نواز اس لیے پیش نہیں ہوتی تھی کہ مردوں نے سوال کرنا تھا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر نے اپوزیشن پر خوب برسی اور کہا کہ اپوزیشن کے رویے سے کوئی خاتون رکن پارلیمنٹ میں محفوظ نہیں۔ آپ سے کون سی محفوظ ہے بھائی؟ آپ کہتی ہیں اللہ پاک کو عمران خان نے حکم دے دیے، آپ کم از کم جو بات کرتی ہیں اس کو سمجھ کے کیا کریں۔ آپ کے کئی خطابات یوٹیوب پہ چل رہے ہیں نا، آپ دیکھتے ذرا، عبرت کا نشان ہے وہ آپ کے لیے۔ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، آپ وہ پہلے والی نہیں رہ گئی، اب 2-2-2.5 سال پہلے جو تھی آپ وہ نہیں، اب
وہ آپ اپنا چہرہ خود دیکھ لیں، 2 سال پہلے والی ویڈیوز دیکھ لیں، آج والی دیکھ لیں، آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا۔ بد زبانی کی نون لیگ بدتمیزوں، کلڑ بازی اور حملہ کرنے والوں کی جماعت بن گئی ہے۔ ایک پرسوں تو نون لیگ نے کچھ نہیں کیا تھا، میں بھی اسمبلی میں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ آپ کے وہ نیازی صاحب تھے، وہ بلو رانی آوازیں لگا رہے تھے۔ یہ شروعات بجٹ اجلاس میں حکومتی ارکان کی طرف سے ہوئی ہے۔ آج تک مجھے یاد ہے 22-23 سال ہو گئے اسمبلی کور کرتے ہوئے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی حکومتی ارکان اس طرح بےہودگی سے اپنی حکومت کے بجٹ کو خراب کرے، جس طرح وہ نیازی صاحب جو تھے، وہ مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، انہوں نے ہنر بازی شروع کی۔ اور یہ آپ بھی تھی صاحبہ جو آگے اب بیٹھی تھی، ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، آپ کو اپریشیٹ کر رہی تھی ان کو۔ جب آگ لگاتے ہیں تو اپنے ہاتھ بھی جلتے ہیں۔ پھر یہ ابھی کہانی تو صحیح طرح نہیں ہوئی، آنکھ نکلی نہیں ہے، یہ تو وہ فاروق ستار والا ڈرامہ ہو گیا نا۔ فاروق ستار صاحب نے بھی ایک دفعہ ویل چیئر پہ پیچھا ہوگی، یہاں سے گئے ایئرپورٹ سے، ہم نے ودیا کیا، گر گئے، دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا وکلا پہ۔ یہ 2008 کی بات ہے، 2007 7 ہاں اکتوبر کی۔ تو وہ جب گرے تو انہوں نے دہشت گردی سیکٹری تھانے میں پرچہ درج کروا دیا۔ پرچہ درج ہوا، کچھ وکلا پکڑے گئے، دوسرے دن سار محمد چوری صاحب نے وہ کوئشمنٹ کر کے پرچے کی، ان کو فارغ کر دیا۔ یہ ویل چیئر پہ بیٹھے کراچی ایئرپورٹ پہ اترے جب، تو بڑا استقبال کیا گیا جی، بڑا استقبال کیا گیا جی، ہمارے لیڈر آ گئے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلے، کھڑے ہو کے خطاب کیا، گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ یہ بھی وہی ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ پٹی کر کے ہمدردیاں لینا۔ یہ خواتین جب مردوں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، مرد سمجھتے ہیں یہ کیا عورت کر رہی ہے۔ وہ اپنے سے آگے بیٹھے نیازی صاحب کی باتیں آپ خود دیکھ لیں، ٹی وی پہ بھی چلی ہیں، میں نے بھی دیکھی، میں ادھر ہی تھا، میں نے دیکھی ہیں وہ کیسے وہ پیپل پارٹی والوں کو اوپننگ کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کا رویہ، حکومتی ارکان کا رویہ سنجیدہ ہونا چاہیے، کہ ان کسی کو جرت نہ ہو کہ ان کو چھیڑے یا ان کے خلاف ہلڑ بازی کرے۔ الٹا ادھر الٹا ہو گیا ہے، سب الٹا ہو گیا ہے، حکومتی ارکان دوسری جماعت والوں کو خلاف ہلڑ بازی کر رہے ہیں۔ اگر نہیں یقین تو آپ مزاری صاحبہ سے دیکھ لیں، پھر اگر کسی نے ان کو کہہ دیا کچھ تو 6 مہینے اسی پہ بحث اسمبلی میں چلتی رہے گی۔ ایشو تو یہ ہے چینی مہنگی ہے، اس پہ ایشو کرے، اس پہ بحث کریں۔ بجٹ پہ تو مسئلہ ہی کو نہیں تھا، بحث کرنے والا ہے ہی نہیں ہے، کسی نے سوچا ہی نہیں ہے بجٹ کے بارے میں۔ کسی نے سوچا ہے اپنے سے بجٹ کے بارے میں؟ اگر سوچا تو بتائیں کیا سوچا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی حکومتی ارکان نے یا کسی پرائیویٹ ممبر نے یا کسی دوسری جماعت کے اہلکار نے بجٹ کے بارے میں کچھ سوچا ہو۔ مجھے آفرین ہے آپ تمام 350 ارکان پہ، آفرین ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ نے اس پاکستان کا کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ خدا کی قسم آپ اس ملک کے تباہی کے دانے پہ لے گئے، اور خدا کرے جس طرح اس حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں اپنی زبان سے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ تاج صاحبہ آپ سوچیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ سوچیں ذرا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ دمہ فکریہ، اس ملک سے رزق روٹی اڑ گئی ہے، خدا ناراض ہو گیا، مسجد غیر بات ہو گئی ہے۔ آج پہ جانے کا وہ ریڈ قلم سے لکھ دیا گیا ہے بلاکڈ، نہیں آ سکتے۔ اللہ اس سے بھی ناراض ہے، توبہ استغفار کریں، جڑا گرا کے کریں، اپنے جو گناہ کر چکے ہو، کیا کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو نا، کیا کیا ہو رہا ہے آپ سب سمجھیں۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں میں کہہ نہیں سکتا آپ کے سامنے، میں قدغن لگی ہوئی ہے، مجبوری ہے، خدا کی قسم مجبوری ہے، ورنہ کھلے عام باتیں کروں تو آپ سب لوگ دنگے ہو جاؤ، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، دیکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک سب کی عزت محفوظ رکھے، شرمگاہیں محفوظ رکھے۔ نون لیگ کا تیرا بن گیا کہ خواتین سے بد اخلاقی کرتے۔ زرتاج گل نے الزام عائد کیا کہ بیواؤں یتیموں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو پارلیمنٹ میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ نون لیگ کا لیڈر ملک سے باہر، یہ قوم کا پیسہ لوٹ کر باہر چلا گیا۔ یہ بات صحیح ہے، ان کو آنا چاہیے، جواب دینا چاہیے کہ میں نے کہاں سے پیسے لیے، یہ ببو نے کہاں سے پیسے لیے، یہ دوسرے بیٹے نے کہاں سے پیسے لیے، یہ کاروبار کہاں سے کر رہی ہے، یہ بتانا ان کا فرض ہے۔ یہ آپ کا سوال بالکل جینون ہے،
یہ پوچھنا چاہیے. لیکن جو پیچھے آپ نے فرمایا نا، آپ خود اس ہلڑ بازی کی منبع ہیں. آپ اور نیازی صاحب اساست بیٹھے تھے نا، وہ جب چھیڑ رہے تھے لوگوں کو، اس وقت اگر وہ معاملہ رک جاتا، دوسری جماعت اپوزیشن والوں کی ضرورت نہ ہوتی کہ وہ ہلڑ بازی کریں یا گالی گلوچ کریں یا جو بھی کریں. وہ رہی خواجہ صاحب شریف آدمی ہے، چوتھی بار آئے ہیں اسمبلی میں، شریف آدمی، شریف النفس ہے، ان سے کوئی گلا نہیں کیا جا سکتا. ہم نے ان کے ساتھ بھی کام کیا بڑا آسان. بھارت میں کورونا کی نئی قسم سے تباہی کیوں پھیلی، ماہرین نے بتا دیا ہے. بھارت میں کورونا وائرس سے ہونے والی تباہ کاری کے حوالے سے ماہرین صحت نے متعلقہ کام کو قبل از وقت ادا کر دیا تھا، لیکن بر وقت اقدامات نہ کرنے کے باعث ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے. کورونا کی دوسری لہر نے بھارت میں بہت تباہی مچائی، جس سے یومی ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئی اور لاکھوں لوگ علاج کے لیے در بڑھتے رہے. اس حوالے سے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ متعلقہ کام کورونا کی تازہ لہر اور نئی قسم سے متعلق کافی پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا، لیکن حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. یہی وجہ ہے کہ کورونا کا بڑے پیمانے پر پھیلاؤ ہوا. خبر ادارے رائٹر کا دعویٰ ہے کہ ماہرین صحت نے مارچ میں ہی ہندوستانی عہدیداروں کو متنبع کیا تھا کہ کورونا وائرس کی نئی قسم بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، جو دیہی علاقوں میں زیادہ اثر دکھا رہی ہے. ماہرین کے مطابق یہ کورونا کا B1617 ویرینٹ تھا، جس نے ہندوستان میں تباہی مچائی اور دنیا کے 40 سے زائد ممالک میں پھیل گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق گزشتہ 30 سال سے صحت کے شعبے سے وابستہ ڈاکٹر سبھاش سالوکے نے مارچ کے اوائل میں سینٹرل حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں بشمول ڈاکٹر بی کے پال، سرجیت کمار سنگھ کو اس سلسلے میں متنبع کیا تھا. ماہ فروری میں اس لہر کا اثر مہاراشٹر میں نظر آیا، جس کا ذکر ڈاکٹر سالوکے نے عہدیداروں سے بھی کیا گیا. آگے چلتے ہیں. عدالت عالیہ لاہور. عدالت عالیہ نے صوبے بھر میں اوقاف کے زیر انتظام درباروں سے واش روم جوتوں پر پیسہ وصولی کرنے سے متعلق بڑا فیصلہ جاری کر دیا ہے. تفصیلات کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کی سربراہی میں بینچ نے وزارات زائرین کے جوتے رکھنے اور واش روم استعمال پر پیسے وصولی سے متعلق کیس کی سماعت کی. درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ پیسہ عوام سے لے کر اوقاف والے اپنے لوگوں کو تنخواہ دے رہے ہیں. عدالتی معاون نے بتایا کہ اوقاف والے لوگوں سے واش روم جوتوں کی مد میں بھتہ وصول کر رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ محکمہ اوقاف کی نالائکی ہے. ایران گیا تھا وہاں سامان جوتے وغیرہ رکھنے کے کوئی پیسے نہیں ہیں لیے جاتے. گورڈا شیو والے سارے انتظام وصول کر رہے ہیں، وہ تو واش روم کے پیسے نہیں لیتے. چیف جسٹس نے اوقاف کے زیر انتظام دریاؤں سے واش روم اور درباروں سے واش روم اور جوتوں پر پیسے وصول کرنے سے روکنے کا حکم دیا. واضح طور پر کہا کہ مزاروں کی پارکنگ میں کوئی پیسہ وصول نہیں کیا جائے گا. اگر اوقاف سے دربار مینج نہیں ہو رہے تو انہیں ڈی نوٹیفائی کر دے. 15 دن میں عمل درآمد کر کے رپورٹ پیش کی جائے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اختصار کیا کہ جوتے رکھنے واش روم پر بندہ بٹھا دیتے ہیں. کس قانون کے تحت ایسا کرتے ہیں؟ جو لوگ 5 وقت نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ ان سے بھی پیسے لیتے ہیں. واش روم استعمال کرنے کے پی سے لیے جاتے ہیں، استعمال کرنے کے پیسے لیے جاتے ہیں. حکومت کو تو چیریٹی کرنی چاہیے. جوتے کے 10 روپے لینا مزارات میں داخلے پر پابندی کے مترادف ہے. وزیر اعظم پاکستان کی ترقی پذیر ممالک کے لیے لابنگ کام کر دی. 20 طاقتور ممالک نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کر لیا. تفصیلات کے مطابق G20 ممالک نے پاکستان کے لیے $3.7 ارب کا قرض معطل کر دیا ہے. پاکستان کو فوری طور پر قرض کی ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی. وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد حسین چودھری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امیر ممالک نے کورونا کے باعث پاکستان کی قرض کی ادائیگی معطل کر دی ہے. گزشتہ برس بھی پاکستان کو یہ سہولت دی گئی تھی. وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات نے بتایا کہ آج ایک بار پھر پاکستان کے لیے قرض معطلی کی منظوری دی گئی ہے. پاکستان کو $3.7 ارب کا قرض چند ماہ میں ادا کرنا تھا، تاہم اس کی معطلی سے اب ملکی زر مبادلہ پر پڑنے والا ممکنہ فوری دباؤ ختم ہو گیا ہے. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سال کے آخر تک حالات بہتر ہوں گے تو قرض ادائیگی ممکن ہو سکے گی. G7 ممالک کے حالیہ سربراہ اجلاس کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان G7 ممالک کی سیاست میں شامل نہیں ہے. G7 ممالک کی اپنی سیاست ہے، ان کا چین مخالف ایجنڈا ہوگا. تاہم پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے اور چین کے درمیان مضبوط دفاعی اور معاشی تعلقات ہیں. 7 ممبران اسمبلی کے پارلیمنٹ کے احاطے میں داخلے پر پابندی آئے. اسپیکر قومی اسمبلی نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں ہونے والے ہنگامہ آرائی پر ایکشن لیتے ہوئے
7 ممبران اسمبلی کے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے گزشتہ روز ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی کا نوٹس لیا تھا اور اس کی مکمل تحقیقات کا اعلان کیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس حوالے سے آج ایک اجلاس بلایا جس میں گزشتہ روز کی فوٹیج دیکھی گئی اور ایوان میں ہونے والے ہنگامہ آرائی کے معاملے کا جائزہ لیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایوان میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے والے ممبران پر پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ قومی اسمبلی سے جاری اعلامیے کے مطابق جن ارکان پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں تحریک انصاف کے 3، نون لیگ کے 3 اور پیپل پارٹی کا 1 رکن شامل ہے۔ اعلامیے کے مطابق اسپیکر نے پیپل پارٹی کے آغا رفیع اللہ، نون لیگ کے شیخ روحیل اسکر، علی گور خان اور چوری احمد حمید پر پابندی عائد کی ہے، جبکہ تحریک انصاف کے علی نواز چوہان، عبد المجید خان اور فہیم خان پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق ان اراکین پر تاحکم ثانی پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ قومی اسمبلی سیکریٹری کی جانب سے اس سلسلے میں متعلقہ اراکین اور اسمبلی سیکورٹی کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ آگے چلتے پارٹی فنڈ کی جانچ پڑتال کی درخواست کا جلد فیصلہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درخواست دائر کی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ ہونے والا معاہدہ میڈیا سے شیئر کیا کریں، وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فرح حبیب۔ وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فرح حبیب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی فنڈز کی جانچ پڑتال کے لیے درخواستوں کا جلد فیصلہ کرنے کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ سکروٹی کمیٹی کا اجلاس بھی نہیں ہوا اور نہ ہی پیپل پارٹی نون لیگ کو پارٹی فنڈ جانچ پڑتال کی طلب کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی آخری سماعت پر جو ریکارڈ پیش کیا اس میں ثابت ہو چکا ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے جمع کرائے گئے اکاؤنٹس جعلی ہیں۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے مطابق انتخابات کرانے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کا کیس چل رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سکیورٹی کمیٹی بنائی جس کے بے شمار اجلاس ہو چکے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے مطالبہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ہونے والا معاہدہ میڈیا سے بھی شیئر کرے، کیونکہ اپوزیشن معاہدے کر کے مکر جاتی ہے۔ وہ بدھ کو الیکشن کمیشن کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فرح حبیب نے کہا کہ پارٹی فنڈنگ کی جانچ پڑتال کے کیس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سوائے آئیں بائیں شائیں کرنے کے کوئی ریکارڈ جمع نہیں ہوا ہے۔ ان کی پارٹی میں آنے والے پیسے کہاں سے آئے؟ نواز شریف کی تاریخ ہے کہ اسامہ بن لادن سے بھی پیسے لیتے ہیں اور منی لینڈنگ میں بھی کرتے رہے ہیں۔ اس کیس کا فیصلہ جلد ہونا چاہیے۔ کورونا کے حوالے سے ایک خبر شامل کرتے ہیں۔ 20 لاکھ خوراکیں موجود ہیں، ویکسین کی اضافی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ اب تک کورونا ویکسین کی 1.2 کروڑ خوراکیں دی جا چکی ہیں، اب بھی 20 لاکھ خوراکیں موجود ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2 روز سے تبصرہ دیا جا رہا ہے کہ ملک میں لگنے والی ویکسین میں کمی ہے۔ 2000 سے زائد سینٹرز ہیں، جن سینٹرز میں زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پر ویکسین کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں ویکسین کی کمی ہے جبکہ ہم ویکسین کی اضافی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ یہ وقتی گیپ ہے جو جلد دور کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پہلی اور دوسری خوراک میں 3 سے 4 ہفتے کا وقفہ ہے، اگر یہ وقفہ 6 سے 7 ہفتوں کے بعد بھی لگوائی جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ SOPs پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ جو باتیں کی ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے مشاہدات آپ کو بتائے۔ میری پاکستانیوں سے پھر التجا ہے کہ ہر نماز کے بعد 2 نفل پڑھیں اور اچھے لوگوں کو اوپر آنے کے لیے تاکہ دعا کریں تاکہ ہمارا معاشرہ بدعتوں، برائیوں اور خباثتوں سے بچ جائے۔ یہ سب ان بدماشیوں کا نتیجہ کہ آج پوری دنیا میں کرونا پھیلا ہوا ہے، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں یہ باتیں سوچنی چاہیے اور دل کی گہرائیوں سے سوچنی چاہیے۔ حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دھمکیوں سے آج کل بہن بھائی بھی نہیں مانتے، یہ اسمبلی کام تو پھر بڑی چیزیں ہیں۔ تو کسی کو دھمکی دینا، ایک بہن بھائی دے دے دوسرے بھائی کو، تو سمجھ لیں کہ خاندان کا پھر بیڑے گرک ہے۔ اس لیے میرا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، نبی پاک کے صدقے سب کا رحم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔